السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شعبہ اردو SGGGCBSW کی اس ای لرننگ کلاس میں اپنے موضوع مرثیہ کی حیت کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، آج ہم مرثیہ کس طرح سے اور کس فارم میں لکھا جاتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، مرثیے کے لیے کسی خاص حیت یعنی فارم کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ غزل، قصیدہ، قطعہ، رباعی، مخمس، مسدس، مربع کسی بھی فارم کو مرثیے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مرثیے کو دراصل اس کی موضوع سے پہچانا جاتا ہے، اس کی فارم سے نہیں۔ ابتدائی دور میں بہت سے مرثیے غزل کی شکل میں لکھے گئے اور بہت بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ غالب نے عارف کا مرثیہ غزل کی ہی شکل میں لکھا ہے۔ غزل کے بعد مثنوی کا فارم مرثیے کے لیے بہت مقبول رہا۔ اقبال نے والدہ مرحوم کی یاد میں کے عنوان سے اپنی ماں کا مرثیہ مثنوی کی فارم میں ہی لکھا تھا۔ مرثیہ نگاروں نے ترکیب بند کو بھی استعمال کیا۔ حالی نے غالب کا مرثیہ ترکیب بند کی شکل میں ہی لکھا تھا۔ اس کے علاوہ مربع کی شکل میں بھی مرثیے لکھے گئے۔ آخرکار مرثی کے لیے جو حیت سب سے زیادہ موزوں ٹھہری اور جس نے سب سے زیادہ رواج پایا وہ مسدس ہی ہے۔ مسدس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 4 مصرے ایک قافیہ اور ردیف میں اور باقی 2 مصرے مختلف قافیہ اور ردیف میں ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی مرثیے کی حیت۔ اب ہم اگلے لیکچر میں اور بھی تفصیل سے اس کی اجزائے ترکیب یعنی مرثیے کی جس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا جاتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔